لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے خلیفہ اعلیٰ حضرت حبر اہل سنت حضرت علامہ مولانا عمر الدین ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 14 شعبان المعظم 1349 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 14 شعبان آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم اپنے ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ توجہ کے ساتھ اول تا آخر سماعت کر کے دوسروں تک اس کو پہنچانے کی بھی سعادتیں حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کا تذکرہ اکابر اہل سنت پاک و ہند نامی کتاب کی صفحہ نمبر 289 سے کچھ باتیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حبر اہل سنت مولانا عمر الدین ابن مولانا قمر الدین بن علاء الدین بن مراد بخش بن گل محمد کوٹ نجیب اللہ ہری پور ہزارہ سے 6 میل دور ایک قصبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ ضلع ہزارہ کے مشہور زمانہ فاضل مولانا فیض عالم مصنف وجیز السرات کے چاچا زاد بھائی تھے۔ آپ کے آبا و اجداد گجرات کاٹھیوار انڈیا سے ہزارہ آئے تھے۔ آپ نے ضلع ہزارہ اور بھارت کے مشاہیر سے کسب فیض کیا اور علم و فضل، تحریر و مناظرہ میں کمال حاصل کیا۔ حضرت مولانا تاج الفہول محب رسول مولانا شاہ عبد القادر قادری بدایونی کے مرید خاص اور خلیفہ تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ سے آپ کے نہایت گہرے تعلقات تھے، چنانچہ مولانا کی تصنیف احلاق الوہابیین پر امام اہل سنت نے مبسوط تقریز تحریر فرمائی تھی۔ مولانا ہزاروی عالی مرتبت مدرس اور مرجع انعام مفتی تھے۔ آپ کے مقالات اہل سنت کے مؤکر جریدہ تحفہ حنفیہ پٹنہ میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ ماہنامہ تحفہ حنفیہ مولانا ابو المساکین ضیاء الدین پیلی بھیت کی ادارت میں جمادی الاول 1316 ہجری کو محلہ لودی کٹرا پٹنہ میں جاری ہوا اور عرصہ دراز تک مسلک اہل سنت کی ترجمانی پوری بے باکی سے کرتا رہا۔ اس جریدے میں امام احمد رضا محدث بریلوی، مولانا سلامت اللہ رامپوری، ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری اور مولانا عمر الدین ہزاروی وغیرہ اجلہ علماء کے گراں قدر مضامین شائع ہوا کرتے تھے۔ حضرت مولانا محمد عمر الدین ہزاروی کثیر التصانیف بزرگ تھے۔ جی ہاں، کثیر التصانیف۔ چند آپ کے کتابوں کے نام میں آپ کو پیش کرتا ہوں اسی کتاب کے حوالے سے۔ الاجازہ جنازہ کے ساتھ ذکر بالجہر کے جواز میں تھا۔ احلاق الوہابیین، فتوی العلماء بتعظیم آثار العلماء، فتوی لثقات بجواز سجدۃ الشکر بعد الصلاۃ، فوز المؤمنین بشفاعت الشافعین، یعنی الحمدللہ کئی کتابیں آپ نے تحریر فرمائی ہے۔ مولانا مرحوم کی زندگی کے تقریباً 30 سال محلہ جاملی ممبئی میں خطابت اور افتاء کے فرائض انجام دینے میں گزرے۔ آپ کے 2 صاحبزادے ہیں۔ بڑے صاحبزادے قاضی عبد القادر ریٹائرڈ اسکول ماسٹر اور چھوٹے قاضی فضل رسول میونسپل کمیٹی ہری پور میں ہیڈ کلرک تھے اس وقت جب یہ مضمون لکھا گیا تھا۔ جی ہاں، اور مزید تجلیات خلفائے اعلیٰ حضرت میں جو آپ کا تذکرہ ہے وہ بھی میں آپ کو پیش کرتا ہوں، وہ بھی آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ حبر امت حضرت علامہ مفتی عمر الدین ہزاروی، اس میں جو مضمون ہے وہ مضمون شرف ملت علامہ عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا ہے۔ غور کیجئے، ایک عظیم الشان شخصیت، ایک عظیم شخصیت کے بارے میں تحریر فرمائے ہیں۔ برکتیں حاصل کرنے کے لیے پورا سنیے۔ حبر امت حضرت علامہ مولانا عمر الدین قادری رضوی بن حضرت مولانا قمر الدین بن علاء الدین مراد بخش بن گل محمد کاکوٹ نجیب اللہ ہری پور ہزارہ سے 6 میل دور ایک قصبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے تعلق سے آپ نے سنا، ڈاکٹر مجید اللہ قادری لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا عمر الدین ہزاروی علیہ رحمہ نے ابتدائی تعلیم مختلف علماء سے حاصل کرنے کے بعد ممبئی تشریف لے گئے اور جامعہ محمدیہ ممبئی میں حضرت علامہ مولانا شاہ
عبیداللہ مکی بدایونی سے کسب فیض کیا۔ اکتساب علم کے بعد طویل عرصہ خطابت اور فتویٰ کی گراں قدر خدمات انجام دی۔ مسلک حقہ اہل سنت و جماعت کی خوب تبلیغ و اشاعت کی۔ آپ کے استاذ گرامی کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضرت عبیداللہ مکی بدایونی بن حضرت علامہ مولانا شیخ عبد الکریم مکی کبار علماء حرمین شریفین میں سے تھے۔ جی ہاں، کبار علماء حرمین شریفین سے اخذ علوم کیا۔ تصوف کی کتابیں اعلیٰ حضرت سیف المسلول حضرت علامہ شاہ معین الحق فضل رسول بدایونی علیہ رحمہ سے پڑھی۔ اپنے زمانے کے جلیل القدر عالم اور استاذ الاساتذہ تھے۔ علم نواز اور روسائے ممبئی کی دعوت پر جامع مسجد ممبئی کے مدرسہ میں درس دینے کے لیے تشریف لائے۔ صاحب زہد و تقوی و مہر و فتویٰ تھے۔ پیر و مرشد کی محبت و الفت میں شیدا تھے۔ خود کو بدایونی تحریر فرماتے۔ ہر سال حج کے لیے تشریف لے جاتے۔ حضرت مولانا شاہ غلام حسین جونا گڑھی آپ کے مشہور خلیفہ تھے اور نامور ہزاروی فاضل جلیل حضرت علامہ محمد عمر الدین قادری رضوی ہزاروی آپ کے شاگرد رشید تھے۔ آپ کی بیعت و خلافت، حبر امت کی بیعت و خلافت کے تعلق سے لکھا ہے حضرت مولانا تاج الفہول محب رسول علامہ مولانا عبد القادر قادری بدایونی علیہ رحمہ کے مرید اور خاص خلیفہ تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمہ سے آپ کے نہایت گہرے مراسیم و تعلقات تھے۔ جی ہاں، اور ڈاکٹر مجید اللہ قادری لکھتے ہیں کہ اور آپ یعنی سیدی اعلیٰ حضرت سے اجازت و خلافت بھی کا شرف بھی آپ کو حاصل تھا۔ آپ کا مرشد بیعت تاج الفہول تھے۔ حضرت تاج الفہول علامہ عبد القادر بدایونی الحمدللہ کیسی عظیم الشان شخصیت ہے، یہ کسی سے چھپا نہیں ہے۔ حبر امت کے محاسن و کمالات بھی سنتے جائیں۔ حضرت علامہ ہزاروی علیہ رحمہ عالی مرتبت مدرس اور مرجع انام مفتی تھے۔ آپ کے مقالات اہل سنت کے مؤکر جریدہ تحفہ حنفیہ پٹنہ میں شائع ہوتے رہے ہیں الحمدللہ۔ ڈاکٹر مجید اللہ قادری لکھتے ہیں کہ حضرت علامہ عمر الدین ہزاروی بہترین مقرر، مرجع خلائق مفتی اور بلند پایہ مناظر تھے۔ آپ کے علمی مضامین الحمدللہ شہرہ آفاق جریدہ تحفہ پٹنہ حنفیہ میں باہتمام خاص شائع ہوتے۔ آپ کی پرمغز تقریر ایمان افروز باطل سوز ہوتی۔ تبلیغ دین میں آریوں و عیسائیوں سے برسر پیکار رہے اور بے شمار گم گشتگان راہ ہدایت کو حلقہ بگوش اسلام کیا۔ تقریر و تدریس کے علاوہ تحریر کے میدان میں بھی آپ نمایاں خصوصیت کے حامل تھے۔ حضرت علامہ علیہ رحمہ کی زندگی کے تقریباً 30 سال جاملی ممبئی 9 میں خطابت و افتاء کے فرائض انجام دینے میں الحمدللہ گزرے ہیں۔ آپ نے کئی مکتوبات اپنے مرشد اجازت کے نام لکھے ہیں۔ حبر امت حضرت علامہ مفتی محمد عمر الدین قادری رضوی ہزاروی علیہ رحمہ نے مرشد گرامی سیدنا مجدد اعظم امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں مختلف موضوعات پر کیے گئے سوالات بذریعہ خطوط ارسال کیے۔ یہ تمام خطوط مکتوبات علماء و کلام اہل صفا کے قرطاس پر موجود ہیں الحمدللہ۔ آپ نے علمی استفادہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ حبر امت حضرت علامہ مفتی شاہ محمد عمر الدین قادری رضوی ہزاروی علیہ رحمہ مرشد گرامی سے علمی استفادہ بھی کیا ہے، جیسا کہ فتاوی رضویہ میں آپ کے کئی بھیجے ہوئے سوالات اور اس کے جوابات الحمدللہ درج ہیں۔ آپ کی وصال کے تعلق سے لکھا ہے کہ 2 اور 3 جنوری کی درمیانی رات کو 14 شعبان المعظم 1349 ہجری 2 جنوری 1931 عیسوی میں 65 یا 70 سال کی عمر میں کوٹ نجیب اللہ ہری پور ہزارہ میں آپ کا وصال ہوا اور اسی جگہ آپ دفن بھی ہوئے۔ اللہ کریم آپ کے مزار پاک پر خوب رحمت نازل فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔